السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفلق کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی جو کامن مسٹیکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سب سے پہلے دیکھیں گے بسم اللہ میں جو دو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ ہے اس کو موٹا پڑھ دیتے ہیں جبکہ یہ باریک لیٹر ہے کیونکہ اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی میم کے نیچے زیر ہے۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ ہا پر ہے کہ لوگ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، اور جیسے آپ کو فیل ہوگا جب آپ اسے ادا کریں گے تو جیسے حلق سے ہوا جو ہے وہ باہر کی طرف آ رہی ہے، یعنی ایئر کا جو فلو ہے وہ باہر کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سورۃ الفلق کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق۔ قل کو دیکھیں گے قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اگر ہم قاف کو باریک پڑھیں گے تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، جبکہ کل کا مطلب ہو جائے گا کھا لو، تو اس میں بہت بڑی چینجنگ آ جائے گی۔ نیکسٹ ہے اعوذ۔ عین کو بھی ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے جہاں سے ہم ہا کو ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں میں جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایئر فلو ہے، ہا میں جو ہوتا ہے ایئر فلو باہر کی طرف ہوتا ہے، جبکہ عین میں ہم باہر سے اندر کی طرف یعنی زور دیتے ہیں، ایسے عین عین اعوذ، اور زا کو جو ہے زو نہیں پڑھنا، زو پڑھنا ہے، اسے نرم پڑھیں گے۔ پھر رب الفلق، یہاں پر جو قاف ہے ادھر وقف ہوگا، وقف کی صورت میں اسے ہم قلقلہ کریں گے، یہ قلقلہ کے لیٹرز میں سے ہے، رب الفلق یعنی باؤنس بیک کریں گے۔ نیکسٹ ہے من شر ما خلق، یہاں پر من میں اخفا آ رہا ہے کیونکہ اس سے جو نون ساکن ہے اور اس سے پہلے والا لیٹر جو ہے وہ 15 حروف میں سے آتا ہے، یعنی شین ہے، تو اسے ہم مین پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو ہم چھپا دیں گے۔ پھر ہے خلق، یہاں پر بھی قاف پر باؤنس بیک ہوگا کیونکہ یہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے۔ پھر ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن میں دوبارہ سے نون ساکن ہے اور اس سے اگلا جو لیٹر ہے وہ شین ہے، تو ہم اسے اخفا کریں گے، یعنی کہ اس کی آواز کو، نون کی آواز کو چھپا دیں گے۔ پھر ہے غاسق، غین کو جو ہے وہ ہم حلق کے جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے یعنی ادنیٰ الحلق وہاں سے ادا کریں گے، اور یہاں پر قاف کو دوبارہ سے موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اذا میں ذا کو دوبارہ سے نرمی سے ادا کریں گے کیونکہ یہ زا نہیں ہے، زا ہے۔ زا میں سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے، یہ نرم والا زا ہے، اور اسے ہم جب زبان کی جو نوک ہے اس کو جب ہم جو اوپر والے دو دانت ہیں اس کے کناروں کے ساتھ لگاتے ہیں تب جو ہے وہ زا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اور وقب میں با پر دوبارہ سے قلقلہ کریں گے، یہ بھی قلقلہ کے لیٹرز میں سے ایک قاف اور ایک با۔ نیکسٹ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہاں پر میوں پہ دوبارہ سے اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے، تو نیکسٹ ہے نفاثا، سا میں مسٹیک جو ہوتی ہے وہ سا نہیں ہے، سا ہے، یعنی یہ بھی جیسے ہم نے زا کو ادا کیا بالکل سیم وہی مخرج ہوگا اور ہم سا کو ادا کریں گے، اور یہاں پر سیٹی جیسی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ پھر ہے فی العقد، عین کو ہم لوگ اس کے اوپر پیش ہے، ہم اسے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور پھر جو ہے دال پر دوبارہ سے قلقلہ ہوگا، یہ بھی قلقلہ کے حروف میں سے ہے، ایسے پڑھیں گے فی العقد۔ پھر ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن پر دوبارہ سے اخفا ہوا ہے، نون کی آواز کو ہم من نہیں پڑھیں گے، وَمِن نہیں پڑھیں گے، وَمِن پڑھیں گے، می۔
میم کی آواز کو چھپا دیں گے۔ شر حاسد، ہا کو ہم دوبارہ سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور اس کا جو پیسج یعنی جو ایئر فلو ہے وہ ہم حلق سے باہر کی طرف یعنی باہر ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ایذا میں ذا کو نرمی سے ادا کریں گے اور حسد میں دال پر کلکلا کریں گے یعنی باؤنس بیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دوں تو زیادہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ایک رحمان ہا پر، عین پر، اور اعوذ یعنی عین پر، اور ذو پہ، ذا پہ، زو نہیں پڑھنا، ذا پڑھنا ہے، اور سا پر، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھیں گے اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا ایز اے صدقہ جاریہ، اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔